I now request the President of the Islamic Republic of Pakistan and the Prime Minister to kindly proceed with the investiture and confer the baton of Field Marshal upon Field Marshal Syed Asim Munir, Nishan-e-Imtiaz Military Chief of the Army Staff. صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے آرمی چیف سید عاصم منیر کو بیٹن آف فیلڈ مارشل کے اعزاز سے نواز دیا. انہیں یہ اعزاز بے مثال قیادت اور ملکی دفاع کے لیے گراں قدر خدمات کے اعتراف میں دیا گیا. پروقار تقریب میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، چیئرمین سینیٹ، اسپیکر قومی اسمبلی، وفاقی کابینہ اراکین، سروسز چیفز کی بھی شرکت. چاروں گورنر سندھ، پنجاب، بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ بھی تقریب کا حصہ. مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور غیر ملکی سفراء کی بھی شرکت. I, as President of Pakistan, hereby promote General Syed Asim Munir to full rank of Field Marshal and confer the baton of Field Marshal as Supreme Commander of the Armed Forces. I was more than happy to affirm this conferment. The very heart of this remarkable success lay the bold and fearless leadership. In those crisis-filled days, I had the privilege to witness firsthand Field Marshal Syed Asim Munir's calm and inspiring leadership. صدر اور وزیر اعظم کا مسلح افواج کو خراج تحسین. صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ پوری قوم کو اپنی بہادر مسلح افواج پر فخر ہے. سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کا اعزاز قابل فخر لمحہ ہے. اعزاز دینے کی منظوری پر مجھے بہت مسرت ہوئی. اور حق کے دوران فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے فرنٹ سے لیڈ کیا. ہمارے بھرپور جواب نے دنیا پر ہماری صلاحیت ثابت کر دی. پاکستان امن کا دائی ہے، لیکن امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے. وطن عزیز کے چپے چپے کا دفاع کرنا جانتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاک افواج نے دشمن کا غرور خاک میں ملایا. کشیدگی کے دوران فیلڈ مارشل عاصم منیر کا جذبہ مثالی تھا. آپریشن بنیان مرصوص کے دوران فیلڈ مارشل نے قائدانہ کردار ادا کیا. قوم کے بہادر سپوت فیلڈ مارشل عاصم منیر نے نئی تاریخ رقم کی. بھارتی حمایت یافتہ ملک دشمن عناصر کو نیست و نابود کیا جائے گا. خزدار میں دہشت گرد حملہ بھارتی پشت پناہی سے چلنے والی پراکسیز کے ذریعے کیا گیا. شہداء کا خون رائے گا نہیں جائے گا. پاکستان کے عوام کا تحفظ مسلح افواج کی اولین ترجیح ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس میں عزم کا اعادہ. فورم نے آپریشن بنیان مرصوص کی کامیاب تکمیل کو سراہا. مورکہ حق کے شہداء کو زبردست خراج عقیدت. پاکستانی میڈیا اور انفارمیشن واریئرز کی بھی تعریف. کشمیریوں کی سفارتی، سیاسی اور اخلاقی حمایت کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ. فیلڈ مارشل نے کہا، پاکستان کے عوام ہماری طاقت کا سرچشمہ ہیں. عوام کے اعتماد اور امیدوں پر پورا اترنے کے لیے پرعزم ہیں. پاکستان نے 1971 کی جنگ کا بدلہ لے لیا. مودی سرکار اب حملے سے پہلے 100 بار سوچے گی. وزیر اعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر میں بھارتی جارحیت سے شہید ہونے والوں کے ورثہ میں امدادی رقوم کی تقسیم کی تقریب سے خطاب. کہا، پہلگام واقعہ بھارت کی سازش کا حصہ ہے. ہم نے دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے بھارت کے 6 جہاز گرائے. افواج پاکستان نے دشمن کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا. ہمیں نیوکلیئر ہتھیاروں کی دور دور تک ضرورت نہیں پڑی. افواج پاکستان کی صلاحیت اور مہارت نے کئی ممالک کا ابہام دور کر دیا. سپہ سالار کی قیادت میں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ کامیابیاں عطا فرمائی. وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو اتفاق اور اتحاد کی طاقت سے آگے بڑھنا ہے. خزدار واقعہ ناقابل برداشت ہے. بھارتی پراکسیز کو باز آ جانا چاہیے. بھارت کو جو جواب ملا اس سے سبق سیکھنا چاہیے. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سینٹ میں اظہار خیال.
حالیہ دورہ چین سے متعلق اہم پریس کانفرنس میں کہا کہ انڈیا کو واضح پیغام دیا ہے کہ پاکستان کسی سے نہیں ڈرتا، حملہ کریں گے تو پہلے بتا کر کریں گے، ہم ان کی طرح بزدل نہیں ہیں۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان پرامن ملک ہے، لیکن یہ ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ ہم نے بھارتی جارحیت پر اپنے دفاع میں جوابی اقدامات کیے، رافیل طیاروں کی تباہی پر بھارت کو دنیا میں ہزیمت اٹھانا پڑی۔ خضدار واقعے کے خلاف سینٹ میں متفقہ قرارداد منظور۔ اسکول بس پر حملے میں ملوث بھارتی پراکسیز کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ۔ عرفان صدیقی نے کہا دہشت گردوں کو کچلنے کا وقت آ گیا۔ شہری رحمان بولی بھارت کے ہاتھوں شہریوں کا مزید قتل عام برداشت نہیں کر سکتے۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ دہشت گردوں سے کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ سینیٹر فیصل وافدہ نے کہا کہ دفاعی بجٹ 3 گنا تک بڑھانے اور تمام فورسز کی تنخواہیں دگنی کرنے کی تجویز۔ جو کچھ 9 مئی کو ہوا اور جو کچھ بھارت نے کیا اس میں زیادہ فرق نہیں۔ سیاسی شخصیت کا ٹارگٹ بھی ہماری مسلح افواج تھیں۔ جن تنصیبات کو آگ لگائی گئی تھی اسی فضائیہ نے دشمن کے 6 جہازوں کو مار گرایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سرگودھا میں لیپ ٹاپ تقسیم کی تقریب سے خطاب، بولی نوجوانوں کبھی فتنہ فساد کا ایندھن نہ بننا، کبھی دھرتی ماں کے خلاف قدم نہ اٹھانا، اپنے ملک کی آہنی دیوار بنو۔ بانی پی ٹی آئی کا ایک بار پھر پولیگرافک، فوٹوگرامیٹک اور وائس میچنگ ٹیسٹ کروانے سے انکار۔ لاہور میں درج 9 مئی کی 11 مقدمات کی تفتیشی ٹیم خالی ہاتھ واپس لوٹنے پر مجبور۔ ڈی ایس پی جاوید آصف کہتے ہیں ملزم ٹیسٹ نہیں کروائے گا تو تفتیش کیسے مکمل ہوگی؟ نو مئی کا ماسٹر مائنڈ جھوٹ بے نقاب ہونے کے خوف سے راہ فرار اختیار کر رہا ہے۔ کبھی بادشاہ سلامت سو کر نہیں اٹھتے، کبھی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، کبھی بکلا نہیں آتے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا طنز، کہا 9 مئی کے کرداروں اور سہولت کاروں کو اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ پاکستان کی خاطر بانی پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ بانی سے رہنماؤں کی ملاقات نہیں کرائی تو آئی ایم ایف شرائط پر ساتھ نہیں دیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کی میڈیا سے گفتگو، کہا ریاست کو ڈنڈے کے زور پر نہیں چلایا جا سکتا، ہماری جنگ جاری ہے، ہم ہر صورت میں اپنے بانی کو رہا کرائیں گے۔ بانی نے احتجاجی تحریک کے لیے دوبارہ ذمہ داری دی ہے۔ آئی ایم ایف کے وفد کا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات۔ اسحاق ڈار کا ای ایف ایف ریویو کی کامیاب تکمیل پر آئی ایم ایف سے اظہار تشکر، کہا پاکستان معاشی استحکام، اصلاحات اور پائیدار ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق آئی ایم ایف وفد نے پاکستان کی اصلاحاتی کوششوں کو سراہا۔ عالمی مالیاتی ادارے کا پاکستان کے معاشی ایجنڈے کے لیے تعاون جاری رکھنے کا عزم۔ پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات میں فروغ پر بات چیت۔ بلاول بھٹو کی جنگ بندی معاہدے میں صدر ٹرمپ کے کردار کی تعریف، کہا پاکستان امریکہ کے ساتھ تجارتی روابط میں مزید استحکام چاہتا ہے، پاکستان خطے کے تنازعات کے حل میں امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے۔ اسلام آباد کا ایک اور منصوبہ 35 روز کی ریکارڈ مدت میں مکمل۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج پروجیکٹ کا افتتاح کریں گے۔ جناح اسکوائر مری روڈ انڈر پاس پروجیکٹ کا فنشنگ ورک تیزی سے جاری۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا جناح اسکوائر مری روڈ انڈر پاس پروجیکٹ کا دورہ، پروجیکٹ کے دونوں اطراف لینڈ اسکیپنگ اور خوبصورت پودے لگانے کی ہدایت۔ کہ الیکٹرک کو کراچی میں لوڈ شیڈنگ ختم اور بجلی دینا ہوگی۔ امین جماعت اسلامی کراچی مونم ظفر کا ملیر میں احتجاجی دھرنے سے خطاب، کہا جماعت اسلامی کراچی کے حق کے لیے جنگ لڑ رہی ہے، آج سندھ اسمبلی کے سامنے احتجاج ہوگا، عید الاضحیٰ کے بعد بڑی تحریک شروع کریں گے۔